وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ آل عمران درس نمبر 257 آیت نمبر 19 حصہ سوم. آج کا موضوع: کیا ہم نے احکامات الہی سے عملاً انکار کی روش اختیار کر لی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. دین تو خدا کے نزدیک اسلام ہے، اور اہل کتاب نے جو اس دین سے اختلاف کیا تو علم حاصل ہونے کے بعد آپس کی ضد سے کیا، اور جو شخص خدا کی آیتوں کو نہ مانے تو خدا جلد حساب لینے والا اور سزا دینے والا ہے. سامعین کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 19 ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک دین جو ہے اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، اور اختلاف نہیں کیا جن کو کتاب دی گئی تھی الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، لیکن اس کے بعد کہ ان کے پاس آ گیا علم، بغاوت آپس میں، اس کی بغاوت کی وجہ سے. ومن یکفر بآیات اللہ، اور جو بھی انکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے سے، فإن اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. سامعین کرام، بات ہو رہی تھی دین کے بارے میں کہ دین کیا ہے، کیوں ہے، اس کی ضرورت کیا ہے. یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ہم نہیں جانتے اور جاننا بھی نہیں چاہتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آلریڈی ہم نے دنیا کو اپنا مقصود حیات بنا لیا ہے. ہم دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کی زندگی ہمیں اچھی لگتی ہے اور دنیا ہی ہمیں محبوب ہے اور دنیا ہی ہمیں مطلوب ہے. اللہ نہ ہماری منزل ہے، نہ ہم اس کو اپنا مقصود حیات بنانا چاہتے ہیں. روح کے بارے میں ہماری معلومات صفر ہیں. ہمارا یقین ماننا یہ ہے کہ جو کچھ میں نظر آ رہا ہوں یا آ رہی ہوں میں بس وہی ہوں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. دوبارہ مرنے کے بعد زندگی پر بھی ہمارا یقین نہیں ہے، یوم حشر پہ بھی ہمارا یقین نہیں ہے.
جنت اور دوزخ بھی ہمارے یقین سے باہر چیزیں ہیں۔ تو اب دین تو آیا ہے آپ کی باطنی ترقی کے لیے، باطنی اصلاح کے لیے۔ جب یہ سارے کچھ آپ کے یقین سے باہر ہو گئی چیزیں، توحید، رسالت اور آخرت، یوم حشر، قبر اور آپ کی روح، جب یہ ساری چیزیں آپ کے یقین سے باہر ہو جاتی ہیں تو اب پریکٹیکلی کیا ہوگا یہ جاننا مشکل نہیں ہے۔ پریکٹیکلی یہی ہوگا جیسا کہ آج ہم نے دین کو ایک کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ اتخذوا دینہم لہوا ولعبا او کما قال، انہوں نے دین کو ایک کھیل تماشا سمجھ لیا ہے۔ اور بالکل میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہے کہ اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے کہ وہ نہ اپنی حقیقت سے آگاہ ہوں، نہ آگاہ ہونا چاہتے ہیں، نہ ان کا توحید کا معنی معلوم ہے، نہ وہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، رسالت کیوں ہے یہ نہ ہمیں معلوم ہے، نہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں، مرنے کے بعد زندگی ہے یا نہیں، ہمارا جواب نہیں میں ہے۔ جو کچھ مرنے کے بعد ہوگا مردوں کے ساتھ، اس پر ہمارا یہ یقین نہیں ہے، اگرچہ ہم سنتے رہتے ہیں لیکن یقین نہیں ہے۔ یوم حشر، وہ زلزلہ، بڑا زلزلہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ قرآن میں تو ہے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، لیکن ہمارا یقین نہیں ہے۔ اسی طرح جنت، دوزخ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مشاہدہ بھی کیا ہوا ہے، ہمارا یقین نہیں ہے۔ اور ہمارا یقین جو ہے وہ صرف محدود ہے ظاہر تک، ظاہر کو ہم اصل سمجھتے ہیں۔ اور دیکھیں یہ بات بہت آسان ہے سمجھنے کے لیے، آپ اپنے بچے کی تربیت ظاہری، اس کے ظاہر کے لیے کرتے ہیں، ظاہر۔ بچے کو بطور ایک روح ربانی کے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارے جو بچے ہیں اس کو ہم ایک امانت الہیہ یا روح ربانی سمجھ کر سلوک کریں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود اپنے اجسام کو ہی اصل سمجھتے ہیں، ظاہری جو ہمارے مٹی کے اجسام ہیں۔ تو یہ پھر یعنی جب ایسی صورتحال ہے، یقین ذرہ برابر روحانیت پر نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ قرآن، دیکھیں یہ باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں، یہ نہ سمجھیں کہ بس یہ اوروں سے لگا، آپ سے، آپ کی اکیلی ذات سے۔ قرآن کو آپ نے جس طرح چھوڑ دیا ہے سمجھنے کے لیے، یعنی قرآن آپ نہ سمجھتے ہیں قرآن کو اور نہ سمجھنا چاہتے ہیں، یہ ہمارا انفرادی رویہ بھی ہے اور قومی رویہ بھی ہے، اور من حیث الامت بھی یہی رویہ ہے، اور ہم نے قرآن کے ساتھ مذاق شروع کر دیا ہے۔ اکثر دیکھیں آپ کتابوں میں جو تفاسیر کی کتابیں ہیں بس گرامر کی باتیں ہوں گی، یعنی مفسرین جو ہے آپ کو گرامر کے موش و گافیوں میں الجھائے رکھے گے کہ یہ معنی ہے، یہ معنی ہے۔ اکثر مفسرین، میں تو جو عالم ربانی ہے، جو اللہ والے ہیں، ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں، لیکن میں ایسے لوگوں کو جو قرآن کے ظاہری الفاظ سے ہی ان کا تعلق ہے، فعلا، فعلو، فعلت، فعلنا، ایسے ساری گردانیں ان کو یاد ہیں۔ ایک میں ابھی سن رہا تھا یوٹیوب پہ، وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے ساری قرآن کی گردانیں یاد ہیں۔ میں نام نہیں لیتا، لیکن بہت بڑے یعنی بظاہر علامہ وغیرہ جو بھی آپ نام لے لیں، تو وہ کہتے ہیں ہمیں اچھا پھر سنانے بھی لگے، الحمدللہ رب العالمین، بس اس کی گردانیں سنانے لگے، ایک لمبی 10 منٹ تک گردانیں سناتے رہے، یعنی اپنی علمیت جو ہے وہ جھاڑتے رہے کہ میں اتنا عالم ہوں۔ کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم عوام بشمول بعض علماء کے ہمیں بس ظاہر تک محدود رکھنا چاہتے ہیں۔ ایک بڑے پیر صاحب
بڑے یعنی وہ آپ کہتے ہیں نا بین الاقوامی شہرت یافتہ، ان کا بھی آپ اچھی طرح واقف ہوں گے. نام میں اس لیے نہیں لیتا کہ وہ بری بات ہو جاتی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بس آپ شکر کریں کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، اور کافروں کو لوگوں یعنی جو یہودی کے بچے ہیں ان کو یہودی کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، یہ اس کا عدل ہے، اور ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے، یہ اس کا فضل ہے. اب ہم اہل محبت میں سے ہیں، اور آپ جنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پیغمبر کوئی نہیں جائے گا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ چلے جائیں اور جنت میں، اور حضور دیگر امتیں نہیں جائیں گی جب تک حضور کی امت جنت میں ساری کی ساری نہ چلی جائے. تو باتیں تو اپنی جگہ ٹھیک ہیں، اس میں تو کوئی غلط بات نہیں ہے. اہل ایمان کا ٹھکانہ جنت ہی ہے، لیکن وہ تو اہل ایمان ہے. ہم تو ہماری روش تو اہل کفر کی ہے. ہم تو ایک مشرکانہ زندگی گزار رہے ہیں، اسلام کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں. اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یعنی بہت عالم جو ہیں، بہت اپنے آپ کو علامہ کہنے والے، اور ان کی بھی یہی سوچ ہے. اب یہاں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، جو دین اسلام کے مطابق زندگی نہ گزارے یا اس سے انکار کر دے قولاً یا عملاً، تو اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. یعنی بہت شدید عذاب اسے دے گا. یہ شدید العذاب کے وہ آئے ہوئے ہیں، یعنی یہ الفاظ آئے ہوئے ہیں. اور وہ آیت نمبر 11 میں آپ پڑھ لیں. خیر کذبوا بآیاتنا، یعنی ان لوگوں کا حشر جو ہے وہ فرعون اور ان کے متبعین کے ساتھ ہوگا. اور دیکھیں یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ زبانی کلمے کو کافی سمجھتے ہیں. کفرو کا مطلب انکار ہے، انکار تو عملی طور پہ ہم بھی کر رہے ہیں. کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ زبانی اقرار کرنے والا یقینی جنتی ہے، یعنی دین یہ ہمیں نہیں کہتا. دیکھیں میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے، اور اس وقت کے حالات جو تھے وہ کسی کے الفاظ میں کریٹیکل تھے، بہت نازک حالات تھے. امت ایک ابتلا کے دور سے گزر رہی تھی. مدعیان نبوت پیدا ہو گئے تھے، جھوٹے مدعی نبوت کی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں آخری ایام میں حضرت اسامہ بن زید کو ایک جیش کا لشکر بنا کے روم کی طرف بھجوایا تھا. وہ سب سے پہلے تو مطلب اب پھر اس میں ایک اور طبقہ پیدا ہو گیا، یعنی مرتدین کی الگ وہ تھی فہرست تھی، ایک مقابلہ تھا ان سے، جھوٹے مدعیان نبوت سے بہت سے لوگ یعنی ان پر ایمان لے آئے تھے. اور ادھر روم سے غالباً روم سے مقابلہ تھا. اور پھر ادھر ایک اور طبقہ تھا مسلمانوں کا جو بظاہر تو تابعین تھے. ہو سکتا ہے اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی انہوں نے، کیونکہ جو حجۃ الوداع کا موقع تھا 10 ہجری میں حجۃ الوداع تھا، تو 1,24,000 صحابہ کرام کا ایک جمگٹا تھا. ہو سکتا ہے میں اس پہ بات نہیں کرتا، لیکن اگر نہیں تھے صحابہ کرام تو اس میں تابعین تو تھے. اب تابعین بعض لوگوں نے ان میں سے جو میں آپ سے تذکرہ کر رہا ہوں، انہوں نے زکوٰۃ کے دینے سے حکومت کو دینے سے انکار کر دیا کہ ہم حکومت کو نہیں دیں گے.
اور زکوٰۃ کا نظام آپ کو معلومات کے لیے میں آپ کو عرض کروں کہ یہ مملکت کا، ریاست کا کام ہوتا ہے، یا امیر المومنین کے پاس جمع ہوتی ہے، مسلمانوں کے بادشاہ کے پاس جمع ہوتی ہے، حکومت کے پاس جمع ہوتی ہے۔ آج کل تو حکومت اسلامی ہے نہیں، تو وہ مسئلہ کچھ گڑبڑ ہے۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ حکومت لیتی تھی اور حکومت ہی پھر دیتی تھی مستحقین کو۔ تو اس زمانے میں جو ہے تو حضرت جب انہوں نے ایسا کہا کہ ہم تو زکوٰۃ نہیں دیں گے حکومت کو، تو حضرت ابوبکر نے ان سے قتال کا اعلان کر دیا۔ کیا؟ قتال۔ یہ میں ویسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں، اور مجھے دکھ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ایسی میٹھی گولیاں کھلا کے جو ہے سلا دیا جاتا ہے کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، بس مطمئن رہو کہ تم جنت میں تو تم نے جانا ہی جانا ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو مثال کے طور پہ، قرآن بھی میں آپ کے سامنے ہی ہے، قرآن کی آیات ہیں کھلی۔ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، ابھی ہم پڑھ رہے ہیں نا آیت نمبر 19 میں، جو آج میں نے آپ کو ترجمہ سنایا ہے۔ جس نے بھی انکار کر دیا قولاً یا عملاً، اب قولاً عملاً کا تو ہے نہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ عملاً آپ قولاً مان لیں اور عملاً انکار کر دیں تو آپ عذاب سے بچ جائیں گے۔ دیکھیں وہ شخص تو منافق ہے جو قول زبان سے کچھ کہے اور عمل اس کا کچھ ہو، جیسے کہ منافقین، اور وہ تو کافروں سے بھی بدتر ہیں۔ یہ بات بھی نوٹ کر لینا۔ دیکھیں یہ سادی باتیں ہیں، اس میں زیادہ تفصیلات اور تشریحات اور دلائل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ عام ذہنیت کے آدمی کو بھی یہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ جو زبانی طور پہ اقرار کرتا ہے، عملی طور پہ انکار کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اور تو وہ میں حضرت ابوبکر صدیق کا واقعہ آپ کو بیان کر رہا تھا کہ انہوں نے جنگ کرنے کا، یعنی ان مسلمانوں سے جنگ کرنے، یعنی ان کو قتل کرنے کا۔ ظاہر ہے کہ جنگ میں تو قتل ہوتا ہے نا، دونوں فریق لڑتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو جو زکوٰۃ حکومت کو دینے سے انکاری تھے، باقی کلمہ گو تھے، مسلمان تھے، یہ جو منکرین زکوٰۃ تھے، مانعین زکوٰۃ تھے، وہ مسلمان تھے، تابعین کا درجہ تھا بظاہر، جیسے منافقین کا بظاہر درجہ صحابہ کا تھا، اسی طرح ان کا درجہ جو تھا وہ تابعین کا تھا۔ تابعی بہت بڑی ہستی ہوتی ہے۔ ان کو قتل کرنے کا، ان سے جنگ کرنے کا حضرت ابوبکر صدیق جو خلیفۃ المسلمین تھے پروگرام بنا لیا۔ تو اس میں بعض صحابہ کرام جو تھے وہ یعنی اختلاف رکھا انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق سے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، وہ آئے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس اور کہا اے خلیفۃ المسلمین، دیکھیں آج یعنی ہم پہ بہت سے محاذ ہم نے کھولے ہوئے، وہ مدعیان نبوت ہیں، ان سے ہم جنگ کر رہے ہیں، پھر روم کی طرف جو ہے ہم نے لشکر بھیجا ہوا، اب شام اور روم جو بھی ہو اس میں سے، تو وہاں بھی جنگ ہے اور گڑبڑ ہے، فتنہ ہے، اور یعنی جنگ جاری ہے ہماری آلریڈی، تو آپ ان لوگوں سے کیوں جنگ کر رہے ہیں جو کہ کلمہ پڑھتے ہیں اور نمازیں پہ پڑھتے ہیں، سارے احکامات مان رہے ہیں، صرف زکوٰۃ، تو ان سے آپ جنگ مؤخر کر دیجیے۔ اور پھر دلیل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر کو کہا کہ دیکھو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور دلیل حدیث پیش کی کہ دیکھو وہ تو مسلمان ہیں اور جنتی ہیں۔ مسلمان کا خون بہانا حرام ہے، ابو بکر نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں میں ان کا خون بہاؤں گا۔ اب ظاہر ہے یعنی وہ مرتد ہو گئے نا،
دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، جز کا انکار کل کا انکار ہوتا ہے۔ اب شیطان جو تھا وہ بدبخت جو تھا، ایک حکم سے اس نے انکار کیا، بہت سے تو نہیں کیا، بس ایک حکم ہوا، اس نے کہا نہیں انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، تو مردود ہو گیا۔ تو یہ کبھی آپ نہ سوچنے، ہماری تو ساری زندگی جو ہے وہ یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات سے، بہت سے احکامات سے ہم بلکہ کسی حکم کو بھی ہم ایز سچ وہ اس طرح نہیں لیتے جس طرح کہ لینا چاہیے۔ نماز پڑھتے ہیں وہ ضائع ہو رہی ہیں، نماز کے مقصد ہی سے غافل ہیں۔ روزہ رکھتے ہیں اس کے آداب ہمیں نہیں آتے، حج کرتے ہیں اس کے آداب نہیں ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں وہ بھی بسا اوقات مجبوری کے لیے یا عادتاً دے دیتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حدیث پیش کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس پر آپ کا بھی بڑا تکیہ ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا کہ عمر کیا ہو گیا تمہیں؟ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ بجمیع حقوقہ، جس نے لا الہ الا اللہ تمام حقوق کے ساتھ تسلیم کر لیا اور کہہ دیا کہ تمام احکامات کے ساتھ میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، اور وہ پھر کرے بھی، تو وہ پھر جنتی ہے۔ لیکن یہ لوگ تو یعنی ایسے تو نہیں ہیں، انہوں نے تو انکار کر دیا ہے ایک حکم کا، تو میں تو ان سے لڑوں گا، یہاں تک لڑوں گا کہ اگر ساری زکوٰۃ دے دیں اور ایک رسی جس سے اونٹ کا گھٹنا باندھا جائے وہ بھی اگر نہ دیں تب بھی میں ان کا خون بہاؤں گا، لڑوں گا ان سے۔ ظاہر ہے کہ لڑنے میں تو خون بہے گا، تلوار نکلے گی نا، تلوار نکلے گی تو یہ تو قتل کرنے کے لیے نکلے گی۔ تو غلط فہمی میں نہ رہیں، میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں، آپ غلط فہمی نہ رہیں۔ اصل ہمارا حال تو بہت ہی زیادہ برا ہے آج، من حیث الافراد اور امت، بہت ہی برا حال ہے، اور برا حال یہ ہے کہ ہم صرف زبان سے کلمے کے قائل ہیں، اس پہ عمل کے قائل نہیں ہیں، کلمے کا مطلب بھی نہیں آتا، معبود کا مطلب بھی نہیں آتا، رسول کی دعوت کا ہمیں پتہ نہیں ہے، آخرت اس پر تو ہمارا یقین ہی نہیں ہے، تو یہ بہت بری حالت ہے۔ تو آپ دیکھیں، میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آپ سنی سنائی باتوں پر، یا جو آپ کو طفل تسلیاں دے کہ بھئی تم نے کلمہ پڑھا ہے بس مسلمان ہو، داڑھی تم نے رکھی بھی ہے، پگڑی باندھی ہے، بس تم جاؤ گے، یہ چند باتیں کر لو، نماز پڑھا کرو، اور یہ زکوٰۃ ہے یہ وہ دیا کرو، بس روزے رکھو، بس تم جنتی ہو، ایسی باتوں پہ آپ دھوکہ نہ کھائیں۔ یقیناً دین اسلام پر ہمارا یقین نہیں ہے، نہ اسلام ہمارا دین ہے عملی طور پہ۔ ہمارا دین کیا ہے؟ دین یہ مجھے بتانے دیں کہ دین ہے کیا۔ شاید گزشتہ نشست میں اس کی بات میں نے نہیں کی تھی، لیکن دین میں آپ کو یہ بتاؤں، دین اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنے کا نام کیا ہے؟ دین اسلام۔ مختصر میں نے آپ کو یہ دین چند باتوں کا، چند نماز روزہ حج زکوٰۃ کا نام دین نہیں ہے۔ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے سامنے قربان کر دینے کا نام کیا ہے؟ بولیے، دین اسلام ہے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے، اس کے لیے اجر ہے، فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اور آپ کو دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں، ہمارا قبلہ اور کعبہ کس طرف ہے، ہم کتنے پانی میں ہیں۔ تو بہرحال میری درخواست یہ ہے کہ قرآن کو آپ پڑھیں۔ دیکھیں قرآن جو ہے وہ اصل کتاب ہے، ام الکتاب، اور یہ جو احکامات آ رہے ہیں، ہم آیت پڑھ رہے ہیں، یہ تمام ہن ام الکتاب، متشابہات نہیں ہیں، یہ اصل احکامات ہیں،
ان الدین عند اللہ الاسلام. بس یہ ایک آیت اگر آپ نے پورے یقین اس پہ کر لیا تو یہ آپ کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے، اور یہ آیت ایک اور جگہ بھی آئی ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. جس نے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ڈھونڈا تو اس سے میں قبول نہیں کروں گا، اور انجام کار جو ہے وہ نقصان میں ہوگا. تو مجھے رہ رہ کے ان علماء کی بات یاد آتی ہے کہ کس طریقے سے یہ ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دین پہ عمل کرو یا نہ کرو. دیکھیں وضاحت تو ہونی چاہیے. اگر آپ لوگوں کو ایک تسلی دے رہے ہیں کہ بھئی تم پکے جنتی ہو تو تھوڑی وضاحت تو کرو کہ اپنے آپ کو تابع کر لو اللہ تعالیٰ کے حکم کے، اللہ کے دین کے سامنے سر جھکا دو، اللہ کی مرضی سے زندگی. یہ نہیں کہیں گے. یہی تو دیکھیں وہ بات تو ٹھیک ہے جو وہ کر رہے ہیں، لیکن یعنی اس میں تو کچھ شرائط ہیں، اور وہ شرائط جو ہیں وہ اظہر من الشمس ہیں، اور وہ قرآن میں ہے. حدیث تو پھر یعنی اس کے بعد نمبر ہے نا، قرآن کے بعد نمبر ہے. قرآن میں ایک چیز نہ ہو تو چلو حدیث، لیکن حدیث تو تفصیل بیان کر دیا، اور حضور نے فرمایا. دیکھیں ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے بیان کروں جو آپ کے کلیجے کو ٹھنڈا کر دے گی. حضور فرماتے ہیں کہ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرا ہر ایک امتی جنت میں جائے گا لیکن وہ جس نے انکار کیا. بات تو بالکل ٹھیک ہو گئی. ہم بھی دعویٰ امتی کرتے ہیں، امتی ہوں، یہ آپ گانے گاتے رہتے ہیں چاہے وہ جس صورت میں بھی ہوں، امتی امتی امتی. آپ یعنی یہ جو بھی ہے یہ امتی ہوں. تو بہرحال میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن میں آپ کو وہ حدیث شریف سناؤں، تھوڑا سا آپ اس کو غور کر لیں اور سن لیں. قرآن اور نبی یہ سچے ہیں، دونوں بالکل سچ ہے. ایک ایک کہا ہوا ان کا وہ سچ ہے، قرآن کا بھی اور نبی کا بھی. لیکن تھوڑی سی تفصیل تو ہے. دیکھیں قرآن خود تفسیر کا محتاج ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ وضاحت کریں ان کو جو ان کی طرف نازل ہوا ہے. تو دیکھیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں، لیکن ابھی ہمارے پاس ٹائم کم ہے. میں اگلا درس انشاءاللہ اسی یہیں سے شروع کروں گا، اور ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب. جی ترجمہ سنا دیں. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اختلاف نہیں کیا دین میں جن کو کتاب دی گئی تھی، الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، مگر اختلاف تب کیا کہ جب علم آ گیا ان کے پاس. کیوں کیا؟ بغاوت، آپس میں بغاوت، سرکشی کی وجہ سے. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، جس نے بھی انکار کیا قولاً یا عملاً،
اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے سے فإن اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ ان سے بہت جلد حساب لے گا اور شدید عذاب دے گا انہیں۔ یہ مضمون اس میں چھپا ہوا ہے۔ سریع الحساب کا مطلب کیا ہے؟ جلدی تم ٹھہر جاؤ، میں تمہارے ساتھ دیکھتا ہوں، یہ اس قسم کا کوئی جملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں نبٹ لے گا، بہت جلد ان سے نبٹ لے گا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب۔ دین تو خدا کے نزدیک اسلام ہے، اور اہل کتاب نے جو اس دین سے اختلاف کیا تو علم حاصل ہونے کے بعد آپس کی ضد سے کیا، اور جو شخص خدا کی آیتوں کو نہ مانے تو خدا جلد حساب لینے والا اور سزا دینے والا ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلهم۔